حویلی قسط نمبر 4 کامران وائس پہ سماعت کیجیے۔ اگلے دن ولید جلدی کلینک کے لیے نکل گیا اور نواب تایا جی اور ابو کے ساتھ زمینوں پر چلا گیا تھا۔ شانو دادو کے ساتھ صحن میں بیٹھی تھی، چارپائی پر دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ دادو شانو کو اس کے بچپن کے قصے سنا رہی تھی۔ اماں اور تائی جی گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ شانو پوری رات سو نہیں سکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کوئی بھی اس کی بات پہ یقین نہیں کر رہا تھا۔ یہی بات شانو کو ستا رہی تھی۔ شانو نے سوچا کہ کیوں نہ دادو سے شیئر کروں، یہ بات شاید وہ میری بات کا یقین کر لیں۔ دادو، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کل رات میں نے پچھلے صحن میں ایک لڑکی کو دیکھا تھا، اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا اور وہ حویلی کی طرف بھاگ گئے تھے۔ شانو نے جلدی سے اپنی بات ختم کی۔ دادو نے حیران ہوتے ہوئے شانو کی طرف دیکھا۔ یہاں تو تمہارے علاوہ کوئی لڑکی نہیں ہے شانو، تمہیں کوئی وہم ہوا ہوگا۔ دادو نے ہنستے ہوئے جواب دیا، نہیں دادو، میں سچ بول رہی ہوں، مجھے عجیب سی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ دادو، میں کل پوری رات سو نہیں سکی، مجھے ایک لڑکی اور لڑکے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی یہ آوازیں مجھے ہی کیوں سنائی دیتی ہیں، کسی اور کو کیوں سنائی نہیں دیتی۔ اور مجھے کل ولی نے بتایا تھا کہ یہاں بھوت ہے۔ دادو، مجھے واپس جانا ہے، آپ ابو سے بات کریں، مجھے نہیں رہنا یہاں، اگر میں یہاں رہی تو پاگل ہو جاؤں گی۔ شانو، کیا ہو گیا؟ ابھی کل ہی تو آئی ہو اور اب تم یہاں سے کہیں نہیں جانے والی، تمہاری شادی طے کر دی گئی ہے، میں نے ولید کے ساتھ۔ دادو نے اس کے سر پہ بم پھوڑا۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ تائی جی اچانک وہاں آ گئی۔ میں آپ کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہونے دوں گی اماں جان، پہلے کے اس کے دیے غم بھولی نہیں ہوا میں بھی۔ اسپن سے اس کی شادی بھی آپ ہی کا فیصلہ تھا نا؟ اماں، کیا ہوا؟ یاد تو ہے آپ کو، بھولی تو نہیں ہوگی آپ؟ اس کی وجہ سے میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اب دوسرا بیٹا کھونے کی ہمت نہیں مجھ میں۔ شانو کی امی بھی وہاں آ چکی تھی۔ بھابھی، خدا کا واسطہ شانو کی طبیعت خراب ہو جائے گی، اس کی یادداشت کمزور ہو چکی ہے، وہ سب بھول چکی ہے، اسے پھر سے یاد مت کروائیں، سب ڈرامے ہیں اس کے، سب جانتی ہوں میں، اس کو سب کچھ یاد ہے، اس نے مارا تھا میرے اسفند کو، اس لیے ڈرامے کرتی ہے سب۔ میری ایک بیٹی کی جان لے کر سکون نہیں ملا اسے، اب میرے ولید کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ اب کی بار میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، ہمیں معاف کریں آپ لوگ، وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ بس کرو زاہدہ، بہت بول لیا تم نے، میری بچی کے بارے میں جو کچھ ہوا تھا اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، وہ بس ایک حادثہ تھا، دادو بول پڑی تھی۔ شانو بس چپ چاپ سب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسپند، اس کے منہ سے یہ نام نکلا اور وہ چارپائی پہ گر گئی۔ شانو کو گرتے دیکھ کر اس کی امی جلدی سے اس کی طرف بڑھی اور اس کا چہرہ تھپتھپانا شروع کر دیا۔ شانو، کیا ہوا تمہیں؟ آنکھیں کھولو۔ وہ جلدی سے فون کی طرف بڑھی اور نواب کو جلدی سے گھر آنے کو کہا۔ شانو بے ہوش پڑی تھی۔ ولید جلدی سے گھر پہنچا تو نواب نے اسے فون کر دیا تھا۔ شانو کو ولید نے اٹھا کر اس کے کمرے میں بیڈ پہ لٹا دیا۔ اس کی امی اور ولید اس کے ہاتھ پاؤں مل رہے تھے، لیکن شانو کو ابھی تک ہوش نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا میری بیٹی کو؟ بھابھی کو منع بھی کر رہی تھی کہ مت نام لیں شانو کے سامنے اسفند کا، لیکن بھابھی نہیں رکی۔ ان کی بات پر ولید نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ چچی جان، آپ پریشان نہیں ہو، شانو بالکل ٹھیک ہے، بس کمزوری کی وجہ سے چکر آ گیا ہے، میں نے انجیکشن دے دیا ہے، اس کا بی پی لو ہے، کچھ دیر تک ہوش آ جائے گا، اب آپ چلیں یہاں سے، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تو ولید نے آگے بڑھ کر ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو انہوں نے التجائی نظروں سے ولید کی طرف دیکھا۔ وہ یہاں سے نہیں جانا چاہتی تھی۔ میرے یقین کریں چچی جان، شانو بالکل ٹھیک ہے، آپ چلیں میرے ساتھ۔ وہ ان کے ساتھ لے کر باہر آ گیا اور دادو کے پاس بیٹھ گئے دونوں۔ ہوا کیا تھا آخر شانو؟ صبح تو بالکل ٹھیک تھی، ولید اطمینان سے بیٹھتے ہوئے بولا۔ یہ سب تیری ماں کی مہربانی ہے، میں نے تمہارے اور شانو کے رشتے کی بات کی تو شانو تب گئی، کہتی ہے کہ یہ رشتے نہیں ہونے دوں گی میں۔ نہیں، یہ سب تیری ماں کی مہربانی ہے، میں نے تمہارے اور شانو کے رشتے کی بات کی تو شانو پر تب گئی، کہتی ہے کہ یہ رشتہ نہیں ہونے دوں گی میں، اور کہنے لگی کہ اسفند کو شانو نے مارا ہے، پتہ نہیں کیا کیا بولتی گئی اور یہ حالت ہو گئی۔ شانو کے سنتے سمجھا دو اپنی ماں کو، تمہاری شادی شانو سے ہی ہوگی، ایسا میں ہونے نہیں دوں گی۔
اس سے پہلے کہ ولید کچھ بولتا اس کی امی وہاں آ گئی۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دوں گی۔ میں نہیں چاہتی جو کچھ اسپند کے ساتھ ہوا ولید کے ساتھ بھی ہو۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ ولید کے ابا کی گرجدار آواز پر ان کی آواز کو بریک لگی۔ یہ کیسے بات کر رہی ہو تم اماں سے؟ ایک بات میری کان کھول کر سن لو زاہدہ، جیسا اماں چاہتی ہیں ویسے ہی ہوگا۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو چلی جاؤ یہاں سے، لیکن خبردار جو اماں کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ معافی مانگوں ابھی اماں سے۔ معاف کیجیے گا اماں جی، میں نے آپ سے اونچی آواز میں بات کی، لیکن مجھے آپ کا فیصلہ منظور نہیں۔ وہ چیخ پا ہوتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ ولید بھی ماں کے پیچھے کمرے میں چلا گیا۔ امی آپ کیوں ایسا کر رہی ہیں؟ آخر برائی کیا ہے شانو میں؟ آپ کیوں ضد پکڑ کر بیٹھ گئی ہیں؟ یہ دیکھو، ابھی 1 دن ہوا ہے اس لڑکی کو اس گھر میں آئے ہوئے، اور ابھی تو بس شادی کی بات ہی چلی ہے اور تم اس کی خاطر اپنی ماں سے زبان درازی کر رہے ہو۔ وہ ولید پر غصہ ہو گئی۔ نہیں امی جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ ولید نے اپنی صفائی دینا چاہی۔ بس کر دو، سب جانتی ہوں۔ ایسے ہی میرے اسپند کو اس منحوس نے اپنے پیار کے جال میں پھنسایا تھا، اور اب تمہیں پھنسا رہی ہے، لیکن اس بار میں اسے کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ امی جیسے آپ شانو کو سمجھتی ہیں وہ ویسی بالکل نہیں ہے۔ بھائی کے ساتھ ایسا ہونا ان کی قسمت میں لکھا تھا، اس میں شانو کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ آخر کب تک آپ شانو کو قصوروار سمجھتی رہیں گی؟ جو ہوا اسے بھول جائیں اور شانو کو قبول کر لیں۔ وہ میرے بھائی کی بیوہ ہے اور میری کزن بھی۔ جب گھر میں ہی رشتہ موجود ہے تو ہم اس کی شادی باہر کیوں کریں؟ لوگ کیا سوچیں گے کہ گھر میں جوان لڑکا ہوتے ہوئے بھی ہم باہر رشتہ کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور ایک بات یہ رشتہ دادو نے میری مرضی سے طے کیا ہے۔ میں سچے دل سے شانو کو قبول کر چکا ہوں۔ ان کو یہاں بھی میرے کہنے پہ بلایا ہے دادو نے، تاکہ میری اور شانو کی شادی ہو سکے۔ میں شانو کے دکھوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر مر رہی ہے۔ اسے ایک سہارے کی ضرورت ہے، اور یہ سہارا میں بننا چاہتا ہوں۔ اس لیے آپ بھی دل سے شانو کو قبول کر لیں، میری التجا ہے آپ سے۔ یہ کہہ کر ولید رکا نہیں، کمرے سے باہر نکل گیا، اور زاہدہ بیگم وہی سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ کسی سے میں کیا کہوں جب اپنا سکہ ہی کھوٹا ہے؟ لیکن کچھ بھی ہو، ولید ابھی ناسمجھ ہے۔ میں اسے یہ غلطی نہیں کرنے دوں گی، یہ شادی نہیں ہونے دوں گی میں۔ ولید باہر آئے تو سب پریشان بیٹھے تھے۔ بھائی صاحب، اگر بھابھی کو یہ رشتہ منظور نہیں تو ہم یہ رشتہ نہیں کرتے۔ کل کو آپ کے گھر کے لیے مسئلے بنیں گے اور ہماری بیٹی کے لیے مشکلات پیدا ہوگی۔ وہ تو پہلے ہی بہت دکھی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی مزید دکھ دیکھے۔ آج جو کچھ ہوا ہے، کہیں دوبارہ پھر ایسا ہوا تو کہیں ہم کھو نہ دیں اپنی بیٹی کو۔ شانو کی ماں پریشانی سے بولی۔ چچی جانا پریشان نہ ہو، امی زیادہ دیر ناراض نہیں رہیں گی، وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ آپ لوگ مجھ پر بھروسہ رکھیں، میں شانو کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ آپ لوگ بے فکر ہو کر شادی کی تیاری کریں، باقی سب فکریں چھوڑ دیں آپ لوگ۔ ولید ٹھیک کہہ رہا ہے بھابھی، اب شانو ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ لوگ بے فکر ہو جائیں، وہ میری بھی بیٹی ہے اور مجھے ولید پر پورا بھروسہ ہے، یہ شانو کا بہت خیال رکھے گا۔ آپ لوگ بھی بھروسہ رکھیں اس پر۔ ٹھیک ہے لالا، جیسے آپ کو بہتر لگے، شانو کے ابا نے جواب دیا۔ اوپر کھڑی شانو ساری باتیں سن رہی تھی۔ ولید کی اس پر نظر پڑی تو چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، اور ولید بھی ٹائم دیکھتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ نواب، تم گھر میں ہی رکو گے؟ ہم لوگ چلتے ہیں، زمینوں پر جانا ضروری ہے۔ تم گھر ہی میں رکو، کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کہتے ہوئے وہ دونوں بھائی کی طرف بڑھ گئے۔
شانو اپنے کمرے میں چپ چاپ بیٹھی سارا معمہ حل کرنے کی کوشش کر رہی تھی. اسفند کون ہے؟ کیا تائی جی کا ایک اور بیٹا تھا اور اس کی مجھ سے شادی اور وہ مر گیا؟ نانی جی کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے مارا اسے. شانو کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا. اگر میری شادی ہوئی ہے تو مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اور ولید سے میری شادی طے کر دی دادو نے. مجھے اس بارے میں ولید سے بات کرنی ہوگی. آنے دو ذرا شام کو ولید کو. ابھی قسط جاری ہے. سنتے رہیے، دیکھتے رہیے کامران وائس. حویلی قسط نمبر 5. یہ آخری قسط ہے. سماعت کیجیے کامران وائس پہ. سارا دن شانو ولید کا انتظار کرتی رہی. ولید گھر آیا تو تیزی سے اس کے کمرے کی طرف بڑھی. شانو کو اچانک اپنے کمرے میں دیکھ کر ولید چونک گیا. اسے پتہ ہی نہیں چلا کب شانو اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گئی. شانو تم یہاں، کوئی کام تھا کیا؟ ولید کو جب کوئی اور بات نہ سوجھی تو بول پڑا. شانو منہ پھلائے کھڑی ولید کی طرف دیکھ رہی تھی. کچھ بول ہی نہیں رہی تھی. ولید ٹینشن میں پڑ چکا تھا. شانو کی طرف بڑھا. کیا ہوا؟ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو مجھے. ولید کی بات پر شانو کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اسفند کون ہے ولید؟ مجھے اس بات کا جواب چاہیے. مجھے ٹالنے کی کوشش مت کرنا. آج میں اس بات کا جواب لیے بغیر نہیں جاؤں گی یہاں سے. سچ بتاؤ مجھے نہیں تو میں پاگل ہو جاؤں گی. شانو مسلسل رو رہی تھی. ایسے کون سے راز ہیں میری زندگی کے جن سے میں انجان ہوں؟ مجھے کیوں یاد نہیں آتا کچھ؟ آخر کیوں ولید؟ شانو سر دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے نیچے کارپیٹ پہ بیٹھ گئی. وہ تھک سی گئی تھی ان سب یادوں سے پیچھے چھڑواتے. شانو کو نیچے بیٹھے دیکھ کر ولید جلدی سے آگے بڑھا اور شانو کو سہارا دیتے ہوئے صوفے پہ بٹھایا اور جلدی سے پانی کا گلاس شانو کی طرف بڑھایا. شانو نے پانی پینے سے انکار کر دیا. ولید نے گلاس اس کے منہ کو لگا دیا. نہ چاہتے ہوئے بھی شانو کو پانی پینا پڑا. اس نے مشکل 2 گھٹ پانی پیا اور گلاس پیچھے کر دیا. اب ولید نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور گلاس سائڈ پر رکھ دیا اور خود گھٹنوں کے بل شانو کے سامنے بیٹھ گیا. شانو ابھی بھی رو رہی تھی. ولید کو اس کے آنسو اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہوئے. دکھ سے آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے دوبارہ آنکھیں کھول دی اس نے. شانو پلیز چپ ہو جاؤ. تمہارے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں. میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا. ولید کا لہجہ درد بھرا تھا. شانو نے نہ چاہتے ہوئے بھی ولید کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا. اس کی نظروں میں کیا تھا؟ محبت، احساس، ہمدردی. شانو کچھ سمجھ نہ سکی اور آنسو صاف کرتے ہوئے نظریں جھکا گئی. شانو جو کچھ ہوا تھا اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی. جو ہوا ایسا ہونا قسمت میں لکھا تھا. تم خود کو قصوروار نہ سمجھنا کبھی. میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. بہت جلد تم میری نکاح میں ہوگی. مجھے اس دن کا انتظار ہے جب تم میری ہو جاؤ گی ہمیشہ کے لیے. بہت جلد ہماری شادی ہے اور یہ فیصلہ میرا اپنا ہے. کسی نے زور زبردستی نہیں کی میرے ساتھ. یہ بھی تمہاری غلط فہمی ہے کہ میں کسی ہمدردی کے تحت تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. مجھے تم سے محبت ہے. وہ کھلے دل سے اپنی محبت کا اقرار کر رہا تھا. سب وقت آنے پر سب کچھ بتا دوں گا میں تمہیں. ابھی یہ وقت ٹھیک نہیں ہے. تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. جاؤ اپنے کمرے میں کھانا لے کر. میں آتا ہوں تمہارے لیے. شانو کا گال تھپتھپاتے ولید اٹھ کھڑا ہوا. اور اگر میں اس شادی سے انکار کروں تو؟ شانو کی آواز ولید کے کانوں میں پڑی. اس کے باہر کی طرف بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. وہ شانو کی طرف پلٹا. تم ایسا نہیں کر سکتی. اس شادی میں سب گھر والوں کی خوشیاں جڑی ہیں اور میری بھی. یہ شادی میری مرضی سے طے پائی ہے اور جو کام میں طے کر لوں وہ میں مکمل کر کے ہی چھوڑتا ہوں اور اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں میں. یاد رکھنا
امید ہے میری بات تم سمجھ گئی ہوں گی. اب جاؤ اپنے کمرے میں, کھانا وہیں لے آؤں گا میں. مجھے نہیں کرنی یہ شادی سب کی خوشیوں کی خاطر. میں کیوں اپنی زندگی قربان کروں؟ میں تب اس شادی کے لیے ہاں نہیں کروں گی جب تک تم مجھے سب کچھ بتا نہیں دیتے. شانو کی سوئی ابھی بھی اسی بات پر اٹکی ہوئی تھی. ولید غصے سے شانو کی طرف بڑھا اور اسے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا. ایک بار جب میں نے کہہ دیا کہ صحیح وقت آنے پر سب کچھ بتا دوں گا تو تم سمجھتے کیوں نہیں؟ دوبارہ اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی. تم میرے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی. ولید کا لہجہ سخت ہو چکا تھا. اپنی غلطی کا احساس ہوا تو شانو کو چھوڑ دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا. شانو روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور اندر سے دروازہ بند کر کے سر گھٹنوں میں رکھ کر رونے لگی. کچھ دیر بعد ولید کمرے میں آیا تو شانو کمرے میں نہیں تھی. وہ کھانا لے کر شانو کے کمرے کی طرف بڑھ گیا. دروازہ بند تھا. اس نے دروازہ نوک کیا لیکن شانو نے دروازہ نہیں کھولا. ولید اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. کمرے میں جا کر اس نے کتابوں والی الماری میں سے ایک مخصوص کتاب اٹھائی تو اس کے اور شانو کے کمرے کے درمیان ایک خفیہ دروازہ کھل گیا. ولید کھانا لے کر شانو کی طرف بڑھا. وہ بیڈ پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی. ولید کو اچانک کمرے میں آتے دیکھ کر وہ چونک اٹھی اور حیرانی سے نظروں سے کبھی ولید کو دیکھتی اور تو کبھی کتابوں والی الماری کو. اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں کوئی دروازہ بھی ہو سکتا ہے. وہ ٹکٹکی باندھ کر ولید کو دیکھ رہی تھی. ولید نے کھانا لا کر بیڈ پر رکھ دیا اور خود بھی وہیں بیٹھ گیا. ایسے مت دیکھو مجھے نظر لگانی ہے. جانتا ہوں میں بہت ہینڈسم ہوں لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم مجھے ایسے ہی دیکھتی رہو. ولید مسکراتے بولا. ولید کی باتوں پر شانو نظریں جھکا گئی. یہ دروازہ کب سے یہاں اور مجھے کسی نے بتایا کیوں نہیں؟ شانو جھکی نظروں سے بولی. یہ اچھی بات نہیں. آپ چوروں کی طرح میرے کمرے میں گھس گئے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر بات بتائی جائے. جس کے پاس دماغ ہو اسے خود ہی نظر آ جاتی ہے یہ چیزیں. ولید مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا. اور میں کوئی چور نہیں ہوں, ڈاکٹر ہوں, اور یہ کمرہ میرے ہونے والی بیوی کا ہے. مجھے کوئی نہیں روک سکتا یہاں آنے سے. ولید پلیٹ میں کھانا ڈالتے ہوئے بولا. یہ لو کھانا کھاؤ. ولید پلیٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا لیکن شانو پر اس کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا. وہ ویسے ہی بیٹھی رہی. شانو کھانا کھا لو. ولید پھر سے بولا لیکن شانو اپنی جگہ سے نہیں لی. شانو پلیز کھانا کھا لو. ولید نے آہستہ سے پکارا تو شانو نے نظر اٹھا کر ولید کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں التجا تھی. شانو زیادہ دیر ولید کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکی اور نظر جھکا گئی. کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی. ولید بھی وہیں بیٹھا اسے کھانا کھاتے دیکھتا رہا. جب شانو نے کھانا کھا لیا تو ولید نے دوائی اس کی طرف بڑھائی جسے شانو نے بنا چوں چرا کے کھا لی. اب تم آرام کرو, صبح ملاقات ہوگی. مسکراتے ہوئے ولید جہاں سے آیا تھا وہیں سے کمرے سے باہر نکل گیا اور شانو کمبل اوڑھ کر سونے کے لیے لیٹ گئی. ولید نے مجھے کچھ نہیں بتایا لیکن میں سچ جان کر رہوں گی. سارے راز اس حویلی میں دفن ہے. کل میں وہاں جاؤں گی. مجھے جانا ہی ہوگا اگر ان یادوں سے پیچھے چھڑوانا ہے تو. سوچتے سوچتے شانو سو گئی. ولید کمرے میں آیا تو سوچوں میں گم بالکنی میں کھڑا نیچے دیکھ رہا تھا. جب اس کی امی کمرے میں داخل ہوں. ولید کیا ہے یہ سب؟ غصے میں لگ رہی تھی. کیا ہوا امی؟ آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ ولید کو ان کی غصے کی وجہ سمجھ نہیں آئی. یہی جو تم کرتے پھر رہو. ابھی شادی ہوئی نہیں اور تم ابھی سے اس لڑکی کے غلام بن گئے ہو. وہ غصے سے بولی. امی یہ کیسے باتیں کر رہی ہیں؟ آپ ایسا کیا کر دیا اس نے جو آپ اتنے غصے میں ہیں؟ ولید کو سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کے اس رویے کی. یہی کہ تم کھانا تو اپنے لیے لے کر اوپر لائے لیکن اس کے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ اس کے لیے کھانا لے کر آئے تھے ہم. ولید تم نے جھوٹ بولنا کب سے سیکھ لیا؟
ابھی نکاح ہوا نہیں اور تمہیں انگلیوں پر نچانا شروع کر دیا ہے اس لڑکی نے، ابھی سے اس کی خدمتوں میں لگ گئے ہو۔ بس کر دیں امی، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں بس اس کے لیے کھانا لے کر آیا ہوں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بس اس لیے۔ آپ کو تو پتہ ہے سب۔ ہاں سب پتہ ہے مجھے، جو ڈرامے کرتی پھر رہی ہے۔ میں اس کی شادی نہیں ہونے دوں گی تم سے، یاد رکھنا اس بات کو، کان کھول کر میری بات سن لو تم۔ کہتے ہوئے وہ غصے سے باہر نکل گئی اور وہ وہیں کرسی پہ بیٹھ گیا سر تھام کر۔ دادو سے بات کرنی ہوگی مجھے، جتنی جلدی ہو سکے یہ نکاح ہو جانا چاہیے، کہیں دیر نہ ہو جائے، سوچتے ہوئے ولید دادو کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اگلے دن ناشتے کی میز پر دادو نے اعلان کیا کہ آج شام کو ولید اور شانو کا نکاح ہے، شام تک ساری تیاریاں دیکھ لو تم لوگ۔ اتنی جلدی اماں جان؟ کتنی ساری تیاری کرنی پڑیں گی کہ شام تک کیسے ہوگا سب کچھ؟ شانو کی امی بول پڑیں۔ تم فکر نہ کرو بہو، کوئی تیاریاں نہیں کرنی ہے، بس چند مہمانوں کو بلانا اور نکاح خواہاں کو بلا کر نکاح پڑھوانا ہے ان دونوں کا، اور کیا۔ ولید شانو کے لیے اور اپنے لیے جوڑا تم لے کر آؤ گے؟ وہ ولید کو مخاطب کرتے ہوئے بولی۔ جی ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، مجھے کچھ کام ہے، شام کو جلدی گھر پہنچ جاؤں گا۔ ولید ایک نظر شانو پر ڈالتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ شانو چپ چاپ سب سے لا تعلق ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ وہ ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے اسے کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہو۔ اور تم دونوں چند قریبی رشتہ داروں کی دعوت دے دوں نکاح کی؟ وہ اپنے دونوں بیٹیوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ جی اماں جان۔ وہ دونوں باہر کی طرف بڑھ گئے تو نواب کی ان کے ساتھ چلا گیا باہر۔ آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہی اماں، سب وہاں سے جاتے ہیں۔ ولید کی امی بول پڑی۔ یہ زیادتی ہے میرے بیٹے کے ساتھ، میں اس لڑکی کو رہنے نہیں دوں گی اس گھر میں۔ چپ کرو تم بہو، کوئی زیادتی نہیں ہو رہی ہے، تمہارے بیٹے کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مرضی سے ہو رہا ہے، تم اس معاملے سے دور ہی رہو تو بہتر ہے۔ وہ بھی غصے سے بولی۔ اور تم ہوتی کون ہو شانو کو اس گھر سے نکالنے والی؟ یہ گھر اس کا بھی ہے، سمجھے تم؟ اب جاؤ اور جا کر نکاح کی تیاری کرو۔ وہ غصے سے آب بگولا ہوتی ہوئی وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گھر میں زور و شور سے شانو اور ولید کی نکاح کی تیاری شروع ہو چکی تھی۔ سب مہمان آ چکے تھے، شانو اور ولید بھی تیار ہو چکے تھے، نکاح خواہاں آ چکا تھا، اور یوں دونوں نے نکاح میں ایک دوسرے کو قبول کر لیا۔ نکاح کے بعد دونوں کو ایک ساتھ بٹھا دیا گیا۔ شانو کے چہرے پہ نہ تو خوشی تھی اور نہ ہی دکھ، وہ تو کہیں اور ہی گم تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب کچھ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ وہ بیٹھی تھی یہاں تھی، لیکن اس کا دماغ کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ سب گھر والے اس نکاح سے خوش تھے سوائے ولید کی امی کے، وہ بے دلی سے اس نکاح کے فنکشن میں شامل ہوئی تھیں۔ رات کے 10 بجے شانو کو اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا۔ سب مہمان اپنے گھروں میں لوٹ چکے تھے، ولید نیچے ہی تھا سب گھر والوں کے ساتھ۔ شانو خواب سی کیفیت میں حویلی کی طرف بڑھ گئی۔ سب لوگ اندر تھے کمروں میں، اسی لیے کسی نے اسے جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ اندھیری کی پرواہ کیے بغیر چلتی چلی گئی۔ آج ہمارا نکاح ہو گیا، میں بہت خوش ہوں۔ اب تم ہمیشہ کے لیے میری ہو گئی ہو، اب ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ ایک مردانہ آواز شانو کے کانوں پر پڑی۔ اسی آواز کے تعاقب میں وہ حویلی کی چھت پر کب کی پہنچ گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک لڑکا اور لڑکی دولہا دلہن کے لباس میں کھڑے وہاں باتیں کر رہے تھے۔ شانو جب آگے بڑھی تو لڑکی کا چہرہ دیکھ کر شانو کے چہرے کے رنگ اڑ گیا، کیونکہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، خود شانو ہی تھی۔ یہ میں ہوں، اس نے خود سے ہی سوال کیا۔ ان دونوں کی نظر شانو پر نہیں پڑی، وہ دونوں ایک دوسرے میں مگن تھے۔ تبھی دو بچے سیڑھی سے بھاگتے چھت پر آ گئے۔ وہ دونوں بچے جھگڑتے چھت کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے۔
وہ لڑکا جلدی سے ان بچوں کی طرف بڑھا اور ان کو کنارے سے ہٹنے کو کہا، لیکن وہ دونوں مسلسل ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ اس لڑکے نے آگے بڑھ کر ان کو چھڑوانے کی کوشش کی تو اسے ایک زور کا دھکا لگا، وہ سنبھل نہیں سکا اور حویلی کی چھت سے نیچے صحن میں جا کر گرا۔ وہ لڑکی جلدی سے آگے بڑھی۔ اسفند! اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ اس نام کے ساتھ وہ جلدی سے نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ شانو چھت پر کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس حالت میں اس میں ہلنے تک کی ہمت نہیں رہی تھی۔ اسفند اٹھو! وہ لڑکی جلدی سے اس کے پاس پہنچی، لیکن اسفند اس کے سامنے دم توڑ گیا اور وہ چیختے چیختے بے ہوش ہو گئی۔ یہ سب شانو کے سامنے ایک فلم کی طرح چل رہا تھا۔ آہستہ آہستہ شانو کو سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ وہ جلدی سے نیچے کی طرف بڑھی، لیکن نیچے کچھ نہیں تھا۔ اسفند! اس کے لبوں سے یہ نام نکلا، اسفند! وہ چلائی اور چلاتے رونا شروع کر دیا۔ اسے سب یاد آ چکا تھا۔ اس کے اور اسفند کے نکاح کی رات وہ دونوں چھت پر آئے تھے۔ اسفند چھت سے گرا تھا اور اس کے بعد اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ صدمے سے اس کی یادداشت جا چکی تھی۔ حویلی کا راز اس کے سامنے کھل چکا تھا۔ وہ زور زور سے چلا کر اسفند کو پکار رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اسفند ابھی بھی یہاں گرا ہو۔ وہ بھول چکی تھی کہ اس کا اور ولید کا نکاح ہو چکا ہے۔ شانو کے چلانے کی آواز سن کر سب لوگ وہاں آ پہنچے۔ شانو زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے منہ پر بس یہی الفاظ تھے، اسفند مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ وہ 3 سال پہلے والی شانو سمجھ بیٹھی تھی خود کو۔ وہ اسفند کو خود سے دور جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اسفند اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر دور آسمان میں کہیں غائب ہو گیا۔ جب شانو کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے کمرے میں تھی، اپنے بستر پر، اور ولید بھی وہیں اس کے پاس بیٹھا تھا، کرسی پر، اس کا ہاتھ تھامے ہوئے۔ وہ شانو کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ شانو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسفند مر گیا میری آنکھوں کے سامنے اور میں کچھ نہیں کر سکی، شانو روتے ہوئے بولی۔ ولید نے آگے بڑھ کر شانو کو گلے سے لگا لیا۔ شانو نے رونا بند کر دیا۔ بس آج رو لو جتنا رونا ہے، کیونکہ آج کے بعد میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں۔ ولید نے شانو کے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا کمرے سے باہر جانے کے لیے۔ شانو نے ولید کا بازو تھام لیا تو وہ مسکراتے ہوئے واپس بیٹھ گیا۔ اسفند 3 سال پہلے مر گیا تھا۔ میرا بڑا بھائی ہے جو مجھے بہت عزیز تھا۔ امریکہ جاتے ہوئے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں آخری بار دیکھ رہا ہوں اپنے بھائی کو۔ اس دن میری فون پر بات ہوئی تھی بھائی سے، جس دن تم دونوں کا نکاح تھا۔ بھائی بہت خوش تھا۔ باقی سب تو تمہیں یاد ہی آ چکا ہے۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ اب تمہیں کچھ بھی بتانے کی ضرورت ہے مجھے۔ وہ جو لڑکا اور لڑکی تمہیں نظر آتے تھے وہ کوئی اور نہیں، تم دونوں ہی تھے۔ وہ تمہاری یادیں تھیں جو اس حویلی سے جڑی تھیں۔ جو ہونا تھا ہو چکا۔ اب وہ سب کچھ میں واپس تو نہیں لا سکتا ہوں، لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں زندگی کی ہر خوشی دے سکوں۔ کوشش کروں گا کہ تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئے۔ کوشش کروں گا کہ تمہیں ماضی بھلا سکوں۔ کوشش کروں گا کہ تمہیں زندگی کی طرف واپس لا سکوں۔ میں کوشش کروں گا کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ اس نے شانو کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ شانو نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ولید کا ہاتھ تھام لیا۔ ولید کے لبوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایک فیصلہ میں نے اور کیا ہے، ہمارے شادی کے بعد ہم دونوں یہاں نہیں رہیں گے، کیونکہ امی تمہیں پسند نہیں کرتی، ان کا کچھ ٹائم لگے گا تمہیں اپنانے میں، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ ان کی وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ اسی لیے میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو بتا دینا۔ شانو چپ چاپ ولید کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے کچھ وقت چاہیے شانو، مدام آواز میں بولی۔ وقت کس لیے؟ ولید نہ سمجھی میں بولا۔ شادی کے لیے، مجھے ابھی شادی کے لیے کچھ وقت چاہیے، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، شانو آہستہ سے بولی۔ تو اچھا کتنا وقت چاہیے؟ ولید کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں، شانو نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اوہو، اب کوئی وقت نہیں ملتا تمہیں، پہلے میں نے 2 سال بہت ہی مشکل سے تمہارا انتظار کیا ہے۔ جو ہونا تو ہو گیا، اب خود کو تیار کرو آنے والے کل کے لیے۔ ہمارا نکاح ہو چکا ہے اور اس مہینے شادی ہے ہماری۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تم رخصت ہو کے میرے پاس آؤ تو ماضی کو بھلا کر آؤ۔ میں چاہتا ہوں تم نئے خواب بنو جن میں صرف میں اور تم ہو، کسی تیسرے کی گنجائش نہ ہو۔ میں جانتا ہوں یہ مشکل ہے تمہارے لیے، لیکن ناممکن نہیں۔ زندگی میں آگے تو بڑھنا ہے۔
کب تک ماضی کے پیچھے بھاگتی رہو گی؟ اب میں تمہیں اکیلا ہی نہیں چھوڑ سکتا. میرا نام ہی نہیں جڑا تمہارے نام کے ساتھ، بلکہ ہماری زندگیاں جڑ چکی ہیں. یہ پورا کا پورا ولید، ہینڈسم گبرو جوان پلس ڈاکٹر، اب صرف اور صرف تمہارا ہے. اسی نے پہ ہاتھ رکھا تھوڑا شانو کی طرف جھکتے ہوئے بولا. اس بات پر شانو کی ہنسی چھوٹ گئی. شانو کا ہنستے دیکھا ولید کے دل ہی دل میں اس کی خوشیوں کے لیے دعا مانگی. ایک ہفتے بعد دونوں کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور شانو ولید کی زندگی میں شامل ہو گئی اور دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے. شادی کے 1 مہینے بعد ہی ولید نے اپنا ٹرانسفر شہر کے ایک ہاسٹل میں کروا لیا اور شانو کو لے کر شہر آ گیا. دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے. ولید کو یہاں سے جاتی ہی اس کی ماں کو بیٹی کی کمی شدت سے محسوس ہونے لگی. آخر کار 3 ماہ بعد شہر آ پہنچی شانو سے ملنے اور ان کے گھر واپس لے جانے کے لیے. ولید مان گیا اور 1 ماہ بعد شانو کو ساتھ لے کر گاؤں میں واپس آ گیا اور سب ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے. تو یہ تھی ایک چھوٹی سی کہانی. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. بتانا مت بھولیے گا کامران وائس پہ، میرے فیس بک پیج پہ. تو اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.